السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 24۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اقرا عربی قاعدہ کی 24ویں ویڈیو ہے اور قاعدے کا سبق نمبر 22 وہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ 2 لائنیں پڑھی تھیں، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو بھائی ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا مشن ہم لے کر اس چینل پہ آئے ہیں، یوٹیوب کی دنیا میں آئے ہیں کہ ساتھیوں کو، احباب کو قرآن مجید سکھانا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہیں اور کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ساتھیوں کی حوصلہ افزائی، پذیرائی الحمدللہ موجود ہے، اور جب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن شو ہوگا، گھنٹی کا، اس پہ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے، اوکے کر دینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں گے اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا تیسرا کورس ہے۔ پہلا کورس ہم نے قرآنی قاعدہ ان احباب کے لیے کروایا ہے جو قرآن مجید کو پڑھنا تو جانتے ہیں، ان کو پہچان تو ہے لیکن تلفظ نہیں ہے، تجوید نہیں ہے۔ ان کے لیے وہ بہترین کورس ہے، وہ بھی ہمارے اسی چینل پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہے ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کا، وہ بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ جاری ہے، دوسرا پارہ، اور یہ تیسرا کورس ان احباب کے لیے ہے جو بالکل قرآن مجید کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، ٹائم بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسہ میں جا کر کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کر سکیں، کاروباری مصروفیات۔ ان کے لیے یہ ایک بہترین کورس ہے۔ اور دوسرا ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں سے کافی پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے کہ ہمارے بچے کافی عرصہ سے قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں لیکن کما حقہ نہیں سیکھ پا رہے، ان کے لیے یہ بہترین کورس ہے۔ انشاءاللہ وہ جب اس کو دیکھیں گے اس کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا ان اساتذہ کے لیے، ان میرے بھائیوں کے لیے جو اپنے شاگردوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بچوں کو سمجھ آئے، وہ جلدی بات کو سمجھیں اور پڑھنا شروع کر دیں، جتنا پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ بہترین کورس ہے۔ اس کی بقیہ ویڈیوز بھی ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ بھائیوں سے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے مشق جاری شروع کی تھی، سبق نمبر 22 قاعدے کا، مشدد جزمی کلمات، یعنی کہ مشدد حرف کے بعد جزم والا حرف آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس کے جوڑ کرنے ہیں، یہ ہم نے سیکھا، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، جو نئے ساتھی ہیں پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں ان کو سمجھا دوں کہ اس کو شد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جس حرف کے اوپر ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، اس کو جزم کہتے ہیں۔ دوسرا
دوسرا نام اس کا ہے سکون. یہ جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ساکن کہتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. چوتھی بات یہ ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کرنا ہے. اور کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 الف کی مقدار کے برابر. باقی جو چیزیں انشاءاللہ آئیں گی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں لام زیر سین لس. سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا, سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سین پیش ہا سح لسح تا زیر تی لسحتی. اب اس کلمہ کے اندر کوئی بھی موٹا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب باریک ہیں اور کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ باتیں اپنے بچوں کو ذہن نشین کروائیں اور ان سے یہ سوال کیا کریں. لام زیر را لر را زبر حا راح للراح. میم کھڑی زبر ما للرحما. نون زیر نی للرحمانی. اب یہاں را موٹی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ میم کو لمبا کیا جا رہا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, 1 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف لمبا بھی نہیں ہو رہا اور موٹا بھی نہیں ہو رہا. آگے ہے میم زبر الف ما. یہ الف مدہ ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی اس کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 1 الف کی مقدار کے برابر. قاف زبر دال قد دال زبر میم دم ما قدم. اب یہاں قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ باریک نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ میم ساکن ہے. میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حروف قلقلہ کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا پچھلے اسباق میں کہ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں قاف طا با جیم دال, ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو ساکن حالت میں ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ما قدم تا پیش میم تم ما قدم تم. حمزہ پیش میم میم ذریعہ می. ٹھیک ہے, شد حرف کا ایک اور بات یاد رکھیں, جس حرف کے اوپر شد ہو نا وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسری بات, جس حرف پر شد ہو اس سے پچھلا حرف اس کے ساتھ زور سے ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نرم نہیں ملانا. اچھا, تیسری بات اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ میم کے اوپر شد ہو. کیا؟ میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد ہو. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہے, یہ نون کے اوپر ہے اور یہ میم کے اوپر ہے, تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. پچھلے اسباق میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اچھا جی, ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملایا, پھر اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے. می یا پشوا یا پشواو یو امی یو نون زبر نا امی یو نا. اب اس کلمہ کے اندر یہ لمبا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ واو مدہ ہے, اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. کتنا؟ 1 الف کی مقدار کے برابر. اور یہ جزم ہے واو کے اوپر, لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ واو ساکن. تو واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد عین زبر ع دال پیش واو دو, دال کو واو سے زور سے ملانا ہے. عدو واو 2 پیش لام ول عدو ول. ٹھیک ہے, اب یہاں مشدد کلمہ حرف ہے, اس کے بعد فوراً ہی دوبارہ ایک مشدد حرف آ گیا, لہذا سب سے پہلے دال کو واو سے ملائیں گے, پھر واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے, پھر لام کو یا سے ملائیں گے. ٹھیک ہے, توجہ کے ساتھ. عین زبر ع دال پیش واو دو عدو واو 2 پیش لام ول عدو ول لام ذریعہ لی عدو لی. یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے, وہ بھی 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے اس کو, یا مدہ کو. الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ, اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے, ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے.
شین زبر را، شر، را دو زبر لام، رل، شر رل، لام زبر لا، شر رل، کاف پیش میم کم، شر لکم، یہاں را کے اوپر زبر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے زبر کہا تھا، یہ تو دو زبریں ہیں، را کے اوپر زبر آ جائے یا زبر کی بقیہ جو فیملی ہے، خاندان ہے، مثلا زبر ہے، کھڑی زبر ہے، یا دو زبریں ہیں، تو را کو موٹا ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شغل، لام کو باریک، کم، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ آگے کاف پیش لام کل، لام دو زبر، نون لن، یہاں غنہ کریں گے، کلن، نون پیش نو، کلن نو، میم زیر دال مد، دال پیش دو، کلن نمدو۔ یہاں بھی کوئی حرف لمبا نہیں ہے اور موٹا بھی نہیں ہے، نہ پیش کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پیش کو لمبا نہیں کرنا، یہاں زیر تو ویسے مل رہی آگے، لہذا یہاں صرف پیش الگ سے ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، نون کو بھی اور دال کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ عین زبر آ، را زبر را، یہاں را موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ با زیر یا بی، آ بی، یا دو پیش میم یوم، یہ دیکھیں غنہ کریں گے، آ بی یوم، میم پیش مو، آ بی یوم، با زیر یا بی، یا مدہ ہے، آ بی یوم بی، نون دو پیش نون، عربی مبین۔ اچھا جی، فا کو ڈائریکٹ دال سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، دال سے ملانا ہے، فا زیر دال، فد، دال پیش نون، دن، فد دن، یا زبر الف یا، فد دن یا، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یا کو یہاں لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کی وجہ سے یا کو لمبا کیا جائے گا، یہ الف مدہ ہے۔ اچھا، باقی کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا اور نہ موٹا کرنا ہے۔ واو زبر دال، ود، دال زبر لام دل، ود دل، لام زبر لا، ود دل، واو کو دال سے، دال کو لام سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ۔ دال زیر یا ذی، نرم ادا کرنا ہے دال کو، ودل ذی، ذی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپشن دیتا ہوں، الف مدہ ہے یا واو مدہ ہے یا یا مدہ ہے؟ جی، یا مدہ ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ نون زبر نا، ودلذین، یا زبر ذال یذ، ذال زبر کاف ذک، یذک، کاف زبر کا، یہاں بھی یا ذال سے مل رہی ہے، ذال کو کاف سے ملانا ہے، یذک کا، را پیش واو غو، یذک کا غو، یہاں نوٹ کریں را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، را کو موٹا ادا کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک حرف، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ نون زبر نا، یذکرون، یا زبر صاد، یص، صاد زبر دال، صد، یصد، دال زبر دا، یصد، یہاں صاد کو موٹا پڑھنا ہے، یہ موٹا حرف ہے، موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ صاد کو جب ادا کرنا ہے موٹی سیٹی کے ساتھ، یصد، عین پیش واو عو، یصدعو، نون زبر نا، یصدعون، ٹھیک ہے جی۔ اب اسے آگے پڑھتے ہیں، یا پیش یو، حا زیر با، حب، با پیش لام بل، یحبل، ٹھیک ہے، لام کھڑی زبر لا، یحب اللہ، ہا زبر ہا، یحب اللہ، یا پیش یو، حا زیر با حب، حا کو با سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، پھر با کو اسلام سے ملانا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ اللہ
یہ لفظ اللہ ہے، اس کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، لہذا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ یا پیش یو، ہا زیر با، حب با پیش لام، بل یحب لام کھڑی زبر، لا یحب اللہ، ہا زبر ہا، یحب اللہ، حمزہ زبر ا، سین زبر را، سر اسر، را زبر نون رن، اسر رن، نون زبر نا، اسر رن۔ یا میں نے غنہ کیوں کیا ہے پیارے بچوں بتائیں؟ نون کے اوپر شد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نون مشدد ہے۔ اسر رن، بازر یا بی یا پیش یو، اسر النبی، را زبر با، رب با پیش لام، بل رب، عین زبر را، عر رب العر، شین زیر شی، رب العرشی۔ اچھا یہاں را موٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نون پہ غنہ ہو رہا ہے، باقی کسی کو اپنے لمبا نہیں کرنا۔ یہاں کیا ہے، را، اس را کو موٹا پڑھیں گے، اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، اس را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، اور باقی کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ حمزہ پیش میم یہاں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے۔ میم پیش لام مل، مل، کاف زیر کی، مل کی، تا کھڑی زبر تا، مل کی تا، با زیر بی، مل کتابی، ٹھیک ہے، یہاں میم پہ غنہ ہو رہا ہے اور تا کو لمبا کیا جا رہا ہے، باقیہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی موٹا کرنا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ مشق سبق نمبر جو ہے وہ 22 وہ قاعدے کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ممدد و مشدد کلمات جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔